میرے ایک استاد تھے، ان سے جب میں نے پوچھا کہ میرا جو بیٹا ہے، بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام میں نے رکھنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس ڈیٹ میں جو واقعہ سیرہ میں ہوا ہے نا، اس ڈیٹ میں دیکھو کہ اصل میں کون رسپانسبل تھا اس واقعے کا، اس کا نام رکھو۔ مطلب دل ہل جاتا ہے جب اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ڈیسیژن کو سیرہ پہ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لائف میں میرے سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ میں نے ایک نام رکھنا ہے اپنے بچے کا یا پھر اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہے، تو ہمیشہ میرا دماغ بھی جاتا ہے کہ اس موقع پہ کیلنڈر میں ایسا کیا نبی علیہ السلام کی واقعات ہو رہے تھے، تو اس موقع کے اوپر سے نام رکھا جائے یا کوئی ادھر سے استدلال لیا جائے کسی بھی معاملے کو انٹرپریٹ کرنے کا۔ بہرحال پھر میں نے ان سے کہا کہ اس ڈیٹ کو کوئی ایسا واقعہ تو نہیں رجسٹرڈ، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا وہ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نام حنبل رکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ حنبل کے نام سے مشہور احمد ہے، کیونکہ حنبل تو فرقہ ہے حنبلی۔ احمد بن حنبل کو حنبل کے نام سے ہم جانتے ہیں، احمد بن حنبل کو اپنے دور میں احمدی کے نام سے جانا چاہتا تھا۔ تو وہ عرب تھے، تو میں زیادہ بحث نہیں کی، کیونکہ ہم تو احمد بن حنبل کو حنبل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ پھر میں پھر ان کے استاد کا نام رکھ دیتا ہوں، جن سے میں خود انسپائرڈ ہوں، ساری عمر جن کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کا نام شافعی رکھا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کی جو ہے نا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کے مطابق آپ کو انہوں نے کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ اس سیرہ سے لینا چاہیے، اور میں نے سیٹ کہ چونکہ میرے پاس ایسا کوئی ایویڈنس رجسٹرڈ نہیں مل رہا تھا، تو وہ خود بھی شافعی کے فالوور تھے، تو رونا شروع ہو گئے کہ دیکھیں یہ مجھے سب سے پہلے شافعی کا نام ہی ریکمینڈ کرنا چاہیے تھا، اور ہم آئین میں آپ کے شافعی تک پہنچے، تو میں نے اپنے بیٹے کا نام پہ شافعی رکھا۔ سو انڈرسٹینڈ میں اب کس طریقے سے اس سائیکالوجی کو جان کے اپنے بیٹے کے واقعے سے بتا رہا ہوں کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے۔ مولانا سیری کی بھی یہی سائیکالوجی تھی۔ مولانا سیری کی کیا سائیکالوجی تھی کہ there is a like a library. There is a library of the history of what Sahabas were doing and talking about and going through, what Nabi alayhi salam was going through, what the Quran was, when the Quran was being revealed. ان تمام تر واقعات کو ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پہ لیتے ہیں اللہ کے یہ بندے، اور اس انسائکلوپیڈیا میں سے اس گائیڈنس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، رادر دین علم نجوم کا فائدہ اٹھائیں یا پھر کوئی کاسمولوجی کے اندر جائیں اور ستاروں کی چال دیکھ رہے ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں کرتے تھے جتنے بھی تعبیر رویا کے پروفیسر تھے، وہ ہمیشہ سیرہ سے تعبیر رویا لیتے تھے، اور ابھی بھی ایسے ہی لیتے ہیں۔ سو یہ خواب صرف وہ نہیں ہے جن کی میں بات کروں، جس میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی، خواب وہ بھی ہیں اس کا کوئی بھی تعلق کعبہ سے یا نبی علیہ السلام کی زیارت سے نہ ہو، مگر گائیڈنس ہو اس میں۔ سو یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کو اس کی سیریسنس پتا ہو، اور اگر پتا ہے تو پھر آپ اس کی ڈی کوڈنگ کی طرف علم والوں سے رجوع کریں گے، اور یہ ہر بندے کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اسی طریقے سے اس سائیکالوجی کے اوپر لے کے آئے کہ خواب جو ہے وہ کتنی بڑی اور کتنا بڑا احسان ہے، اور کتنا ضروری جو حصہ ہے ہماری زندگی کا، اور نہ صرف ہماری زندگی کا بلکہ ان تمام لوگوں کا کہ جن کے اوپر جو ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، یا پھر ہمارے بعد آنا ہے جنہوں نے۔ اس بندے نے ایک کتاب لکھی تھی اور 1000 سال تک گائیڈنس دیتی رہی۔ فار ایگزامپل ایک امام غزالی کی کتاب لے لیں، تو جب انہوں نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کی سائیکالوجی ایسی تھی کہ آگے کے بندوں کا فائدہ ہوگا۔ سو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کا سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، امت کا سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا چیز ضروری ہے کیا چیز نہیں۔ اور اس طرح کی کیٹیگریز کو اس لیے بھی ایک جو ہے نا سپریس کر دیا گیا ہے کہ بیکاز اٹس اے ویری پرسنل تھنگ۔ when a dream comes to a human being, he thinks it's just about me. No, it's not about you. A dream comes to you as a guidance for millions of people, maybe even billions of people. And some people have just made this, a few people have made this to be taken so lightly. اور ہمیں بڑے بڑے خواب آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیا پتا، مطلب خواب وہی کا 46 حصہ، تو
مومن کا خواب وحی کا ایک حصہ ہے، وحی کا ایک حصہ ہے. نبی علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ایک مومن کو خواب آنا. تو یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے، وحی کا سلسلہ ابھی بھی نہیں رکا. اس کا مطلب ہے ظاہر ہے ایکسپوننشلی ایک آیوٹا کے لیول پہ ہی رہ گیا، مگر مومن کا خواب وحی کا ایک خاص حصہ ہے. حضرت ام ایمن کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب تشریف لے گئے، اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، اور بات چیت چل رہی تھی ان کی. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائف کی کیا بات ہے جو آپ کو بہت بہت یاد آتی ہے. تو حضرت ام ایمن نے اپنا تبصرہ بتایا کہ کیا معاملات تھے ان کے. حضرت عمر نے پھر اپنی بات بتائی کہ کیا کیا ٹائم گزارا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ہوتے ہوئے کیا 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 زندگی کا اس وقت معاملہ چل رہا تھا. تو انہوں نے پھر ابو بکر صدیق سے پوچھا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ وہی یاد آتی کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد وہی آنا بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات چیت کرنی بند کی. آپ سوچیں تو صحیح کہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہی کا وہ حصہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہمارے ساتھ. بہت ہی چھوٹا حصہ آف کورس، مگر خواب جو ہے وہ مومن کا خواب وہی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اس گائیڈنس کو ہم ایسا کیجولی لیتے ہیں جیسے کہ کھانا کھایا اور ہضم ہو گیا، بس پتہ ہی نہیں چلا کہ کھانا کھایا تو اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نہیں ہوا. اور رات کو بس خواب آیا تھا، صبح اٹھے تو ختم ہو گیا. سو اٹ از سچ اے بگ تھنگ کہ جب حضرت یوسف کو خواب آیا اور اس کے تھرو حضرت سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے پھر کس طریقے سے بتایا کہ وہ مصر کے بادشاہ نے کس طریقے سے حضرت یوسف کو کہ اس خواب کی اس جو تعبیر کی گرفت ہے اس کے تھرو وہ ایک خاص جو کریڈیبلٹی کا ٹوکن ہے وہ کیسے ایکسیپٹ ہوا اور وہ خواب کیسے پورا ہوا. مطلب میں آپ تفصیل میں جاؤں تو آف کورس 10 دن لگیں گے، ہم اسی بارے میں بات کریں گے. اتنے خوابوں کی جو ہے نا وہ تفصیل ہم تک مل چکی ہے، مگر زیادہ خواب کے بارے میں پڑھ لینے سے خواب کی تعبیر نہیں آ جائے گی، مگر ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چل جائے گا کہ خواب کی تعبیر کرنا کتنا ضروری ہے اور خواب کو سیریس لینا کتنا ضروری ہے. جب ہمارے نبی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد ایک ایسی سنت جو کہ روز فجر کے بعد تواتر کے ساتھ ہو، تو دن کا آغاز ہی اگر تعبیر رویا سے ہوتا ہو تو اس سے زیادہ ضروری کیا معاملہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. مگر ہم بس سوتے ہیں اٹھتے ہیں بس اور سمجھتے ہیں کہ معاملہ بس کسی اور دنیا کو کسی اور ہی اینگل سے دیکھا. آئی ہوپ اب میں نے آپ کو شاید آپ نے نوٹس کیا، میں سائنس کی طرف بالکل نہیں گیا کہ سائنس کے تھرو کیا ہے معاملہ اور انٹر ڈائمینشنل لائف سٹائل کیا ہے جو خواب میں آپ کی روح کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، بیکاز اس کے بہت تفصیل ہے اور بس ہلکا سا خلاصہ ہی اور ہنٹ ہی کرایا میں نے ادھر. باقی سارے معاملات پہ آئی تھنک آئی ہیو اسپوکن انف فار the whoever asked the question کہ ان کو یہ اس کا جواب مل گیا ہو کہ خواب کو کتنا ضروری کیوں لینا ہے. السلام علیکم، دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ جو بات کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام بہت زیادہ نا سوچ کے رکھنی چاہیے ہمیں. لائک جس طرح ہمارے پاکستان میں اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو نام وہی رکھے جاتے ہیں جو ڈرامہ وائرل چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایکٹر ہوگا یا ایکٹریس ہوگی اسی کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. یا پھر انڈیا کی بات کر لیں لیٹ سے، تو وہاں پہ بھی یہ سین ہوتا ہے کہ جو مسلمز ہیں اگر ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا نام زیادہ تر ایسے لوگوں کو پہ رکھتے ہیں کہ جو ایکٹنگ میں ہیں یا پھر جو سلیبریٹی بنے ہوئے، سو کال سلیبریٹی بنے ہوئے ہیں، اور انہی کے طرح ان لوگوں کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر آپ کا نام بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام لشکر لے کے جا رہے تھے اور وہ 2 پہاڑوں میں سے گزر رہے تھے، تو ان دونوں پہاڑوں کے نام جو تھے وہ مناسب نہیں تھے، تو انہوں نے وہ راستے ہی بدل دیا. جب بھی ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو فرسٹ آف آل اس کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. جب تک ہم ایک بچے کے نام ہی اسلام کو نہیں دے کے آئیں گے، اس کے اندر وہ چیز پریورٹی پہ نہیں رکھیں گے، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ میرے آنے والا بچہ کوئی سم تھنگ کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے.
دیکھیں آپ کا فرسٹ پرائم آبجیکٹو جو ہوتا ہے وہ آپ نے بچے کو اسلام کی نہج پہ بالغ کرنا ہوتا ہے. نام رکھنا تو یہ تو ایک فرسٹ مائل سٹون ہے. جو آپ کا پرائم پرپس ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اسلام کی فلاسفی دینی ہے، اس کو اسلام کے اسلامک اسٹینڈرڈ کے اوپر وہ اس کو گروتھ کرنی ہے. آپ نے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچہ کا نام اسلامی رکھ دیں، یا پھر اگر اسلامی نام بھی رکھیں آپ کسی ایکٹرس کے نام پہ رکھ دیں یا ایکٹر کے نام پہ رکھ دیں، وہ بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. سو دا پوائنٹ از نام رکھنا تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ نے اس کی جو پرورش کرنی ہے وہ آپ کا پرائمری آبجیکٹو ہونا چاہیے. وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کس طرح نیش پہ بالغ کیا ہوا ہے. اور اس سیشن کی فل لنک میں کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی تو آپ وہاں سے جا کے ایزیلی دیکھ سکتے ہو.